one, huh? Which one? This? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. تحت باب العطاء قاصده في كل حالة والرجاء فيه يجعل خاتمتنا الجمالا. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. إيش لك بالكدر بتعبر إلا سهالا بخت من كان في حسن الرجاء راس مالا. يا رب صل على من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا سميع الدعاء حيران يبغى دلالا رب دله وجانبه الردى والضلالا.
بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة وانسأل يا كريم الوجه فقبل سؤالا يا الله ارحمه واجعل في جنانك حلالا يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته هو آله وأصحابه وجملة عيالا والصلاة على المختار ختم الرسالة يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة ومحمد وآله من كلمته الغزالة الحبيب الذي سيفه عليه الجلالة النبي الذي ما قط تلحق مثالا يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة خير داعي إلى تقوى بصدق المقالة والصحابة ونعم الآل في الناس آلا صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة رأيت حاد عندهم يحضر نهار الكيالة والفصال على من كلمته الغزالة يا رب صل من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی
کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نام شب نبی کا تیرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نام شب نبی کا تیرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل
کے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الخطاب تیرا
تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الخطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الخطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بندے جو ایک بے اٹھتا حجاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الخطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہو مشک و عنبر یا بوئے جنت نظار میں اس کی بے حقیقت نظر میں اس کی ہے بے حقیقت ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رش کے گلاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الخطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال سرکار کی آمد پیارے کی آمد مرحبا حضور کی آمد
پر نور کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا ہو بیاں کیسے فضیلت آمینہ کے چاند کی ہو بیاں کیسے فضیلت آمینہ کے چاند کی اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا سرکار کی آمد پیارے کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا ہوں بہو تسلیم کرتا آج سائستان ہے آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آمینہ کا لال آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا سرکار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، مجلس محرم میں ہماری شرکت ہے اور آج کی مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیپی مسلم میرج. جو پہلے سے شادی شدہ ہے، جن کی شادی کو 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، دے ول اسٹارٹ دیئر لائف اگین. آج کے لیکچر کے بعد گھر پہ جا کے وہ کہیں گے کہ لیٹس اسٹارٹ اوور لائف اگین، کیونکہ بہت کچھ ہمیں نبی کی سیرت سے سیکھنے کو ملنے والا ہے. اور جنہوں نے ابھی تک میرج لائف کو شروع نہیں کیا، ان کے لیے بڑی اچھی اپورچونٹی ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نکاح کو کس طرح سے دیکھتا ہے. تو الحمدللہ یہ مجالس محرم ہے، ہماری شرکت اس میں ہوتی رہتی ہے. اگر آپ آج ہی آئے ہیں تو ابھی ہمارے پاس 4 مجلس ریمیننگ، کیونکہ آج 6th مجلس ہے تو 4 مجلس آر ریمیننگ. اگر آپ آج آئے ہیں تو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیں کہ نیکسٹ 4 مجالس میں بھی آتے رہیں گے. اگر آپ فزیکلی نہیں آ پاتے تو آپ سنی مسلم انجمن کا جو فیس بک کا پیج ہے اس پر لائیو آ جائے تو گھر بیٹھ کر بھی آپ کی شرکت پاسبل ہو سکے گی. تو یہ میں تھوڑی بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ ابھی نیاز کا سلسلہ چل رہا ہے اور جب اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہو تو پھر توجہ ہٹنی نہیں چاہیے. تو بھلے یہ نیاز تقسیم کر لیں. انشاءاللہ ہماری آخری مجلس سیٹرڈے کو ہوگی اور سیٹرڈے کو ہماری 6لی مجلس ہے. افطار کا اہتمام بھی ہوگا انشاءاللہ یہاں پر. تو سیٹرڈے مغرب سے پہلے آ جائیں، یہیں پہ روزہ چھوڑیں، روزہ کھولیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مجلس میں شرکت فرمائیں. ایوری فرائیڈے سنی مسلم انجمن مسجد ہدایہ کے جو جمعے کی نماز پڑھنے والے نمازی ہیں ان کو ویجیٹیرین پلاؤ، سبزی کا پلاؤ وہ پیش کرتی ہے اور تقریباً 25 kg رائس وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے. اور کل چیئرمین صاحب بتا رہے تھے اگر 10,000 کینیا شیلنگ ہوں گے تو ہم اچھے سے کر سکتے ہیں. تو 52 ویکس ہوتے ہیں ان اے ایئر. تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ونس ان اے ایئر، ایک مرتبہ کرنا ہے پورے سال میں. 10,000 شیلنگ ہے. یقین کریں کہ ابھی تھوڑے حالات بہتر ہو جائے نا، کورونا ختم ہو جائے اور وہ جو وائلڈ واٹر کی طرف سے میسیج آ جاتا ہے، وہ بولتے ہیں اتنا اچھا پیکیج اپنے بچوں کو لے کر آ جاؤ، تو یوں 10-15 ہزار نکل جاتے ہیں بچوں کو گھمانے میں ہی، پتہ بھی نہیں چلتا. 10,000 گئے، 15,000 گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ باؤ کی طرف سے آ جاتا ہے پیکیج بنا ہوا کہ ادھر آ جاؤ، یہ والا پیکیج ہے 13,000 دیں گے، بیڈ بھی ملے گا، بوفے بھی ملے گا. تو وہاں پہ ہمارے 30,000 خرچ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو نہیں منع کر رہا کہ آپ نہیں کرو وہاں بھی، مگر ایسے ہی پیسہ نکل جاتا ہے. تو ونس ان اے ایئر اگر آپ 10,000 شیلنگ کا کمٹمنٹ کرتے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے نمازی لوگوں کے پیٹ میں کھانا جائے گا، ان کے دل سے دعا نکل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کی طرف آتے ہیں. دیکھیں آج کا موضوع بہت اہم ہے، ایک جملہ سننے والا ہوگا. پہلا جو جملہ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. دیٹ از دا تھیم آف مائی ٹوڈیز ٹاپک. نکاح، النکاح عبادت فی الاسلام. نکاح از اے کائنڈ آف ورشپ ان our religion in اسلام. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا عبادت ہے. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نکاح جو ہے از کائنڈ آف ورشپ. اگر میری بات کو آپ سمجھ پا رہے ہوں، دیکھیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اٹ از اے ورشپ. رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اٹ از اے ورشپ. زکوٰۃ پے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اٹ از اے ورشپ. قرآن کی تلاوت از اے کائنڈ آف ورشپ. مگر کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے
کہ ورشپ میں کچھ پرابلمز آتی ہیں, کچھ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, وضو کرنا مشکل ہوتا ہے, نماز کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کا یہ کنسیپٹ بن گیا کہ ورشپ میں کچھ پرابلم اور ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, اٹ از ناٹ ویری ٹیسٹی. مگر نکاح میں تو مزہ آتا ہے. تو ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح جو ہے کوئی ورشپ نہیں ہے, یہ کوئی ہماری فزیکل نیڈ ہے ہیومن بینگ کی, اور اس فزیکل نیڈ کو پورا کرتا ہے میل اور فیمیل. یہ کنسیپٹ اسلامک کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام کا کنسیپٹ یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شوہر, ہسبینڈ, اپنی وائف کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے محبت سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شوہر کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. صحابی نے کہا اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح میں کیا ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پوچھا, اگر تم یہی کام حلال طریقے سے نہ کرو تو کیا گناہ ملے گا؟ عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ گناہ ملے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حلال طریقے سے کرو گے تو ثواب ملے گا. تو نکاح از اے کائنڈ آف ورشپ. یہ کلیئر ہو رہا ہے؟ میں نے 3 آپ کو دلیل دی ہیں, حدیث بھی سنا دی ہے اور بتا دیا کہ یہ نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. دوسری بات, ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں. بچپن سے سکھا رہے ہوتے ہیں, بیٹا وضو کیسے کرنا ہے, رمضان کا روزہ کیسے رکھنا ہے, مولانا سے پوچھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے ہم پوچھتے ہیں. حج کیسے کرنا ہے, عمرہ کیسے کرنا ہے ہم پوچھتے ہیں. اب نکاح از اے کائنڈ آف ورشپ. یہ پوچھتا کون ہے کہ نکاح کرنا کیسے ہے اور اس کو انڈلیا کرنا کیسے ہے؟ ہمارے یہاں ایک ڈرائیور بننے کے لیے بھی ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتا ہے. ایک ڈرائیور کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے ہوتا ہے. وہ پہلے تھیوری سے گزرتا ہے, پھر پریکٹیکل سے گزرتا ہے, کوشچن اور آنسرنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ اس قابل ہوتا ہے تو اس کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے کسی کو یہ لائسنس دینے کے لیے کہ ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈو اے نکاح. ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ کون سا اسکول ہے کہ جس سے کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی پاس ہو تاکہ وہ نکاح کرنے کے قابل ہو جائے؟ سنیے گا بھائی, میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ڈرائیونگ اسکول گئے, تھیوری بھی کی, پریکٹیکل بھی کیا, لائسنس ملا تو گاڑی روڈ پر لائے. نکاح کے لیے کون فائنل کرے گا کہ ناؤ یو آر ایبل ٹو ڈو نکاح؟ ہمارے یہاں اپنے کچھ کرائٹیریا بنے ہوئے ہیں. پہلا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں جوان ہو گیا فزیکلی, 18 ایئرس کا ہو گیا, 20 کا ہو گیا, 22 ایئرس کا ہو گیا. وی لک اونلی دس سائڈ, دا فزیکل اپیئرنس, کہ ہاؤ ہی لکس. ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوان ہو گیا. اٹ مینس کہ ہم صرف فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھ کر فائنل کرتے ہیں کہ ہی از ایبل ٹو ڈو نکاح. ایسا ہے بھائی؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے. پوچھو بچے کی شادی نہیں, ابھی تو بچہ ہے. بڑا کب ہوگا بھائی؟ 20 سال کے بعد بڑا ہوگا, 22 ایئرس کا ہوگا, 23 ایئرس کا ہوگا, مولانا پھر لڑکی دیکھیں گے. اور لڑکی کے بارے میں ایک ذہن ہوتا ہے 18 ایئرس کی ہو گئی تو بس یہ شادی کر سکتی ہے. یہ تو اونلی جسٹ ون لیسن آف دس چیپٹر اور دس بک. نکاح کا جو بک ہے اس کا ایک لیسن ہے فزیکل ایکٹیو, جو کہ میں بہت سارے ورڈز کلیئر نہیں کہوں گا. جو شادی کرنے والے ہیں یا کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. کہ جو فزیکل ریلیشن ہے یہ کرائٹیریا یہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اگر یہ فزیکلی طور پہ فٹ بھی ہو شادی کے لیے, تب بھی نیکسٹ کوشچن ہے کیا یہ فائنینشلی افورڈ کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ خرچہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا, جاب کرتا ہے نہیں کرتا, بزنس ہے یا نہیں, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دیٹ از آلسو اے مسٹ, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فائنینشلی اس قابل ہے کہ نکاح کو انڈیلیا کر سکے. مگر تیسری چیز جو میں آج کہنا چاہ رہا ہوں نا, یہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو. تیسری چیز جو کسی مرد کے لیے یا عورت کے لیے یہ طے کرے گی کہ یہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, وہ ہے اس کا ایموشنل کتنا پاورفل ہے.
Is he able to control his emotion or her emotions? क्या उसके पास एंगर को कंट्रोल करना आ गया है? क्या उसको सब्र करना आ गया है? क्या उसके पास ग्रेटिट्यूड की नेमत है? अली वाच, क्या उसके पास ग्रेटिट्यूड की नेमत है? अब यहाँ जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, जिनकी शादी हो गई होगी या जो इस पीरियड से गुजर चुके हैं, पहले के 5 साल, शादी के पहले 5 साल जिन्होंने पास कर लिए ना, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जवान लड़का है, फिजिकली एक्टिव है, फाइनेंशियली ही इज़ एबल टू सपोर्ट, मगर मसला क्या आता है इमोशंस में। बच्चे को, इस जवान लड़के को गुस्सा आ गया एंड ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल हिज एंगर। स्ट्रेस है, जॉब का, बिजनेस का स्ट्रेस है, वो जो बिजनेस का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, वो लेकर घर पे आ गया और धड़म धड़ुम कर दिया, बर्तन तोड़ दिए। ये सब स्ट्रेस उसने कंट्रोल नहीं किया, गुस्सा उसने कंट्रोल नहीं किया, शुक्रगुजारी की नेमत उसके पास नहीं है, सब्र उसके पास नहीं है, सेक्रीफाइस करना उसने नहीं सीखा। ये सारी चीज़ें इमोशनल क्राइटेरिया है। तो अगर थ्री डायमेंशन है, फिजिकली एक्टिव, फाइनेंशियली एक्टिव, यानी ही कैन सपोर्ट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम मेल एंड फीमेल। मर्द भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और औरत भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आप मुझसे एग्री करते हो, तलाक कब होती है? गुस्से में, एंगर की वजह से। मर्द को गुस्सा आ गया है, बस बहुत हो गया है, 1 2 3, ऐसा ही होता है। अब अगर इसको गुस्सा कंट्रोल करना आता होता तो क्या कोई घर बर्बाद होता? बाप ने ये देखा कि मेरा बेटा फिजिकली एक्टिव है, ये लहीम शहीम हट्टा कट्टा है, जॉब भी अच्छी है, थर्ड चीज़ को चेक भी नहीं किया कि मेरा बेटा गुस्से में कैसे बिहेव करता है। इज़ ही एबल टू कंट्रोल हिज एंगर? या घर में आता है और माँ पे गुस्सा कर रहा है, कभी बहन पे गुस्सा कर रहा है, कभी भाइयों पे गुस्सा कर रहा है। इसके इमोशन कैसे हैं? क्या सब्र की नेमत है? अगर घर के अंदर पानी ख़त्म हो जाए और टैंक का कोई मसला हो जाए तो ये घर को सर पे उठा लेता है, पानी नहीं है, वॉशरूम कैसे जाऊँ? सब्र को कोई सलाहियत ही नहीं। तो सब्र ना हो, गुस्से को कंट्रोल करने की सलाहियत ना हो, लव, प्यार के इजहार करने की सलाहियत ना हो, दैट इज़ ऑल्सो इमोशन। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप छोटा सा एक तरीका बना लें कि आप फिजिकली एक्टिव, आपने फाइनल कर लिया, ही इज ओके फिजिकली, आपने फाइनेंशियली, ही इज ओके फाइनेंशियली, नाउ लुक एट हिज इमोशनल साइड। आप चेक करें इसका लव एक्सप्रेशन क्या है। क्या ये अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है, अपने बाप से मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी बहनों से मोहब्बत का इजहार करता है? उसके साथ ग्रेटिट्यूड देखें, क्या ये शुक्रगुजार है कि माँ बाप को शुक्रिया कहता है, थैंक यू बोलता है, जज़ाकल्लाह बोलता है? इसको ये देखिए कि इसके अंदर कंट्रोल करने की सलाहियत किसकी है। अगर एंगर हो तो कंट्रोल कर पाता है, अगर स्ट्रेस आ जाए तो कंट्रोल कर पाता है। ये तमाम तर इमोशन की लिस्ट बनाए, उसमें चेक करें। अगर आपको लगता हो ना कि आपका बेटा वाकई इमोशनली भी फिट है तो 3 टिक लगेंगे: फिजिकली फिट, फाइनेंशियली फिट, इमोशनली फिट। जब कोई लड़का और लड़की शादी करने के काबिल होते हैं, और मैं अगली बात ये कर रहा हूँ कि देखिए, मैं अपने सामने कुरान की आयत भी पढ़ चुका हूँ, हदीस भी, मैं उसकी तरफ आऊँगा। मेरे सारे डिस्कशन का जो रिसोर्सेज है ना, वो कुरान और हदीस ही है। अगला जुमला सुनिए, इंसान जानवरों से बेहतर है। वजह क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में, मुझे फुरकान हमीद में वजह शामिल फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला फरमाता है इंसान अफजल है, उसकी वजह यह है he knows how to communicate. The one who knows how to communicate, he is a true human being. मैं आपको सही कर रहा हूँ, हमारे जितना भी रिलेशन है, देखिए आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, इंसान का इंटरेक्शन दूसरे इंसान के साथ है, एक ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ है। इस इंटरेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इज कम्युनिकेशन। अभी मैं आपको उस तरफ लेकर आ रहा हूँ कि घर बनते कैसे हैं और घर बिगड़ते कैसे हैं। आपका बॉस है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो यू आर ऑन द टॉप। और अगर आप बोल नहीं सकते तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट योर परफॉर्मेंस टू योर बॉस, आप बिल्कुल नीचे हो जी। क्या करूँ माइक का?
اور قریب کرو. اوکے. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ کمیونیکیشن اگر آپ کی باس کے ساتھ اچھی ہے آپ کی پروموشن ہے. ایسے ہی آپ کے دوست کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ بولتے ہیں یار جگری کہاں ہے, اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے میں, کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے اس کے ساتھ. جہاں بھی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہوتا ہے. پرابلم ہمارے میرج لائف میں جو آتی ہے وہ کمیونیکیشن کی آتی ہے, اور کمیونیکیشن کی 2 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری ہے وربلی, یعنی وی یوز آور ورڈز ٹو کنوے آور میسج. جیسے میں ابھی جو کر رہا ہوں نا, یہ میں اپنے ورڈز یوز کر رہا ہوں, آپ کو ایک میسج کنوے کر رہا ہوں. مگر آپ ذرا دیکھیے گا کہ میں صرف ورڈز یوز نہیں کر رہا. اگر میں صرف ورڈز یوز کروں گا میں ایسے بیٹھ جاؤں گا. کمیونیکیشن بہت اچھی سے ضرورت ہے ہمیں اپنی شادی میں, میاں بیوی میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. آپ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں ہو گئے تو فیل ہو جاؤ گے, آپ سب اٹھے چلے جاؤ گے. بولے مولانا میسج از ناٹ ویری کلیئر, یو آر جسٹ لائک اے نیوز براڈ کاسٹر. تو جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو ابھی میری باڈی لینگویج دیکھ رہے ہیں, کبھی میرا ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے, کبھی میرا ہاتھ ادھر چلا جاتا ہے, کبھی میری ٹون آف وائس اوپر جاتی ہے, کبھی میری ٹون آف وائس نیچے آتی ہے, کبھی میں زور سے بول رہا ہوں تو کبھی سلو بول رہا ہوں, کبھی میں آگے بول رہا ہوں, کبھی پیچھے بول رہا ہوں. آپ مجھے دیکھیے, آپ کسی بھی کمیونیکیٹر کو دیکھیے, کسی بھی اسپیکر کو دیکھیے, وہ صرف ورڈ نہیں بولتا ہے, وہ نان وربلی میسج بھی کنوے کرتا ہے. اب آپ سنیے گا, میاں بیوی ایک انسان دوسرے انسان سے ریلیٹ ہو گیا ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہے کمیونیکیشن کا. ہم پہلے رات کمیونیکیشن کرتے ہیں, فرسٹ نائٹ, وہ بھی اپنے مطلب کی ہوتی ہے, مگر جیسے جیسے 2 ویکس گزر جائے, 6 months گزر جائے, 1 year گزر جائے, پھر پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے طریقے کار پر ہوتی ہے, شوہر اپنے طریقے کار پر ہوتا ہے. یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہم نے لبادہ اوڑا ہوا تھا, اندر کچھ تھا باہر کچھ اور تھے, اور 6 مہینے سال کے بعد بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ جاتے دونوں پارٹیاں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں دونوں طرح کی کمیونیکیشن ہے, دونوں طرح کی کمیونیکیشن ہے. میں بھی آپ کے سامنے 2 حدیث عرض کرتا ہوں, مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور فارمولا دے دوں. دیکھیے شادی ہوتی ہے نا, جب مرد ہے عورت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, عورت مرد کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے, اگر ان دونوں کی ویلیوز کلیئر ہو جائیں, موسٹ امپورٹنٹ ٹپس دے رہا ہوں, میرے کو میری شادی کو بھی 9 سال ہو گئے, میری مطلب ایکسپیرینس ہوں, اللہ کا کرم ہے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, ویلیوز کلیئر ہونی چاہیے, جس کو ہم ایکسپیکٹیشن کہتے ہیں. ایکسپیکٹیشن مسئلہ یہ آ رہا ہے, ہماری جو نا لیڈیز بھی اور جینٹس بھی, وہ موویز دیکھ دیکھ کے, بالی ووڈ دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, وہ انڈیا کے چینلز دیکھ کے شوہر کے بارے میں ایسی ویلیوز ہوتی ہیں کہ وہ آئے گا تو پھول ہاتھ میں لے کر آئے گا, جھک کر بولے گا آئی لو یو. تو بیوی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میرے کو ہر فرائیڈے کو ان ایکسپیکٹڈ سرپرائز ملے گا, میری برتھ ڈے تو ایسی سیلیبریٹ ہوگی کہ نیو کار لا کے کھڑی کر دی جائے گی, اور اچانک میرا ہیرو آئے گا مجھے چابی دے گا. اب یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ہماری لیڈیز. میں کیا کروں اس میں تو زور سے بول رہا ہوں بھائی, مجھے بتا میں کیا کروں. چلے لیٹس ٹرائی. ایکسپیکٹیشن کا ایشو آتا ہے, وائف کی سائڈ سے ایکسپیکٹیشن کہاں سے مل رہی ہے, بالی ووڈ سے, ڈراموں سے, اور اس کی نظر میں ہیرو کی ایک شکل بن گئی ہے کہ میرا جو اس کی طرح ہونا چاہیے, وہ میری برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کرے, میری اینیورسری ایسے سیلیبریٹ کرے, ویکلی مجھے باہر کھانے پہ لے کے چلا جائے, اور رات کو بھی اس طرح سے اور دن کو بھی اس طرح سے. بس اسی طرح شوہر ہے, وہ اپنی 3 بچوں کی ماں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ شی لکس لائک اے ٹینیجر, اور فزیکلی طور پہ بولتا ہے کہ یہ موٹی ہو گئی ہو, ماں ہو گئی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تھوڑا فٹ ہونا چاہیے, وزن کم کرو. اب یہ کس سے کمپیئر کر رہا ہے اپنی وائف کو, he is comparing with someone else. وہ someone else کون ہے, کہاں دیکھیے اس نے, یا تو بزنس میں دیکھیے, یا جاب پلیس میں دیکھیے, یا ڈراموں میں دیکھیے, یا مووی میں دیکھیے. اب یہ اپنی وائف کو وہاں سے کمپیئر کرتا ہے. ایکسپیکٹیشن ہے کہ میری وائف بھی ایکٹریس ہونی چاہیے. اب یہ ساری کی ساری ایکسپیکٹیشن کہاں سے آ رہی ہے, ایکسٹرنل ہے. بیوی خود ایزیوم کر لیتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہونا چاہیے, شوہر ایزیوم کر لیتا ہے میری بیوی ایسی ایسی ہونی چاہیے. They don't communicate each other. The problem is that they don't
communicate other about their values. They assume کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے اور بیوی کو ایسا ہونا چاہیے. یہی سے پرابلم آتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری میرج لائف بہتر ہو جائے تو ویلیوز کے بارے میں کمیونیکیشن کر لیجیے. میں ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھوں گا. دیکھیں, بیوی کو لو پسند ہے, وہ چاہتی ہے کہ مجھے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی اس کو چاہیے کہ وہ یہ فیل کرے کہ میں اپنے شوہر کو اٹریکٹ کرتی ہوں. She desires me. بیوی یہ چاہتی ہے. مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے, بیوی کی ویلیو ہے کہ اس کو لو کیا جائے. اچھا, شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے لو کیا ہے. دونوں کی ویلیو میں ورڈ از سیم, لو, مگر ایکسپریشن آف لو از ڈفرینٹ. اب میری بات سنیے گا. شوہر لو کیسے کر رہا ہے؟ وہ بیوی کو بولتا ہے پھر صبح میں 7 بجے جاب پہ چلا جاتا ہوں, شام کو 7 بجے آتا ہوں, تیرے لیے اتنا کماتا ہوں, بچوں کا دھیان میں رکھتا ہوں, کپڑے میں نے دیے ہیں, تیری ہر خواہش تو پوری کر رہا ہوں. لیکن بیوی چھوٹتے ہی کیا بولتی ہے, میں تو پھنس گئی, مجھے تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ تم مجھے گھوڑتے ہو, مجھ سے لو کرتے ہو. اب شوہر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے دوستوں کو چھوڑ دیا اس کے لیے, رات کے گیدرنگ چھوڑ دیا, اپنے فرینڈ سرکل کو چھوڑ دیا, صبح جاب پر جاتا ہوں, شام کو آتا ہوں, سنڈے کے سنڈے اس کو باہر لے کے جاتا ہوں, مگر یہ بولتی ہے کہ مجھے کبھی گھورا ہی نہیں, مجھے کبھی لو ہی نہیں گیا. اب شوہر کے لیے ایکسپریشن آف لو از دس, اینڈ ہی از 100% رائٹ. عورت سے پوچھیے کہ واٹ ڈو آئی ڈو, میں کیا کروں کہ تاکہ تجھے پتا چلے کہ تجھے میں نے گھورا ہے, میں آپ کو صحیح رس کر رہا ہوں. آپ کمیونیکیٹ کیجیے اس سے, آپ سرپرائز ہو جائیں گے. وہ بولے گے وہ تو ٹھیک ہے, آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہو, مگر میرے کان طرح سے آتے ہیں, کبھی آئی لو یو نہیں بولتے. پہلے تو بہت بولتے تھے, اب تو مجھے یاد دلانا پڑتا ہے. بولا تو آئی لو یو. اچھا, تو آپ کو پتا چلے گا, لو اتنا آسان تھا تجھے محبت کا احساس دلانا, میں تو خوار ہو گیا پورے دن جاب کر کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا چاہیے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس کو گھور رہا ہوں. دیکھیے صحیح عرض کر رہا ہوں, کچھ وائف ایسی ہوتی ہے آپ ان کو وربلی آپ ان کو کہو اور ساتھ میں ٹچ بھی کرو. اگر آپ صرف کہو گے آئی لو یو اینڈ یو ڈونٹ ٹچ ہر ایٹ آل, شی ول ناٹ ایکسیپٹ یور لو. بولتے ہی رہتے ہو بس. ٹھیک ہے, تھرڈ لیول پر جا کے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کی وائف کو سننے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے یہ عادت ہو کہ وہ دیکھنا بھی چاہتی ہو کہ آپ کا لو ہے کیسا, آپ کا لو کیسا ہے. اسی وجہ سے آپ کو اگر آپ کی بیوی ایسی ہوتی ہے, آپ ان کو 1000 مرتبہ بولو آئی لو یو, ٹھیک ہے, آپ ان کو ٹچ بھی کرتے رہو, مگر وہ جب تک آپ ان کو شاپنگ میں لے کے نہیں جاؤ گے نا, یا کوئی چیز خرید کے نہیں دو گے, وہ مانے گی نہیں کہ تم مجھے گھورتے ہو. تو آپ کو سب سے پہلے یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, لو. شوہر کو چاہیے رسپیکٹ. سنیے گا, یہاں بڑا مسئلہ آتا ہے. شوہر کہتا ہے میری رسپیکٹ ہونی چاہیے, میں اگر گھر پہ آ گیا تو میرے سامنے زبان درازی مت کرو, زبان کو کنٹرول کرو. اب یہ جو رسپیکٹ از اے ویلیو, عورت بھی رسپیکٹ مانگتی ہے, مرد بھی رسپیکٹ مانگتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے مرد کو یہ لگتا ہے کہ اگر تم نے میرے سامنے زور سے بولا تو یہ ڈس رسپیکٹ ہے, اور عورت کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میری کوئی فیلنگ ہے اور میں فربلی بول دوں تو یہ ٹرانسپیرنسی ہے, میں اپنے شوہر سے میں کلیئر ہوں, میں چاہتی ہوں اپنے دل میں کچھ نہ رکھوں. اب وہ جو نا اندر سے جو کچھ اس سے ابل رہا ہوتا ہے نا, وہ باہر نکالتی ہے, تمہاری ماں نے یوں کیا, تمہاری بہن نے یوں کیا, تم گھر پہ نہیں ہوتے, یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ بولتے بولتے آواز بلند کرتی ہے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو سنتے ہی نہیں ہو, میں کیا تھک گئی. شوہر ایک دم خبردار اگر آواز بلند کی گھر سے نکال دوں گا. اب بیچاری وہ عورت آپ کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, وہ اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کر رہی تھی. اس کے نزدیک یہ تھا ہی نہیں کہ اس نے بدتمیزی کی ہے, وہ تو اپنی فیلنگ کا اظہار کر رہی تھی. مگر کیونکہ آپ کے نزدیک زور بولنا بدتمیزی ہے تو ہو گیا کلیش, ہو گیا کانفلکٹ. تو اگر کمیونیکیشن کر کے ہم اپنی ویلیوز فائنل کریں اینڈ یہ بھی فائنل کریں کہ واٹ ڈو یو مین بائی ریسپیکٹ اینڈ واٹ ڈو یو مین بائی لو اینڈ واٹ ڈو یو مین بائی گریٹیٹیوڈ اینڈ واٹ ڈو یو مین بائی آنیسٹی and what do you mean by بس each and every value should be clear. اب یہ آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 حدیث کرتا ہوں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک, ذرا الفاظ دیکھیے گا, وربلی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم